أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہم آیت لے رہے ہیں وہ سورۃ الانبیاء سے آیت نمبر 87 to 88 ہے۔ اب یہ پہلے آپ لوگ اس کی تلاوت سنیں اور انشاءاللہ پھر آگے میں اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت خوبصورت بہت ہی پیاری آیت بتائی گئی ہے جس کو ہم بولتے ہیں اپنی نارمل زندگی میں آیت کریمہ۔ یہ ہر رنج اور غم کا علاج ہے۔ آج کا یہ جو اس کا ٹاپک ہوگا وہ کیا ہے کہ ہر رنج اور غم کا اس آیت کریمہ میں علاج ہے۔ کیسے ہے؟ ایک مسافر جسے مشرق کی طرف سفر کرنا ہو اور وہ ایک ٹرین میں سوار ہو جائے، مگر ٹرین چلنے کے بعد اسے معلوم ہو کہ اس ٹرین نے تو مغرب کی طرف جانا تھا، تو سوچیے اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ اپنی اس غلطی پر یعنی غلط گاڑی پر بیٹھنے پر تڑپ اٹھے گا، بے چین ہو جائے گا، اور جو ہی اگلے اسٹیشن پہ گاڑی رکے گی تو اس سے وہ فوراً اتر جائے گا۔ کیوں اتر جائے گا؟ کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوگا کہ یہاں سے میں نے آگے نہیں جانا، واپس جانا ہے۔ تو مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جب اس سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو اسے صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے تو وہ کسی دوسرے راستے کی طرف چل دیتا ہے جو آخرت میں نقصان دینے والا ہے، تو وہ تڑپ اٹھتا ہے، نہایت شرمندہ ہو کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے دوبارہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ مومن تو وہی ہے جو غلطی کر کے پلٹ آئے، توبہ قبول کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، حتیٰ کہ رب اس سے راضی ہو جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے لازم شرط یہ ہے کہ آدمی سنجیدگی کے ساتھ اور توجہ سے دعا مانگے، پورے دل سے مانگے، اور اپنے قول اور قرار کو یا اپنے قول کے اوپر غور کرے جو وہ بول رہا ہے۔ جب انسان کے دل اور زبان میں ایک طرف سے بالکل ایک جیسے ہوں گے نا، جو دل میں بات ہوگی وہی زبان پر ہوگی، تو دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور رنج اور غم سے نجات ملتی ہے۔ تو یہ کیوں واقعہ کس کے اوپر آیا تھا؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ قصہ اس مقام کے علاوہ یعنی سورۃ الانبیاء کے علاوہ سورۃ الصافات اور سورۃ القلم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک نینوا نامی بستی کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور یہ سرزمین موصل کی ایک بستی میں تھی۔
آپ نے انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے کفر پر اصرار کیا، یعنی انہوں نے ہمیشہ سے کیا کیا؟ منع کیا۔ یونس علیہ السلام ناراض ہو کر ان کے پاس سے چلے گئے اور وعدہ کر کے 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا، یعنی وہ یہ وعدہ کر کے گئے کہ تم لوگوں کے اوپر 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ جب ان لوگوں کو یہ بات ثابت ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ نبی جھوٹ نہیں بولا کرتے تو اپنے بچوں، چوپایوں، مویشیوں کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے۔ انہوں نے ماں اور ان کے بچوں کو الگ الگ کر دیا اور پھر عز و جل کے حضور آہوزاری کی۔ اونٹ اور ان کے بچے بلبلانے لگے، گائے اور ان کے بچے ڈکارنے لگے، اور بھیڑ بکریاں اور ان کے بچے ممیانے لگے۔ تو انہوں نے اس سے عذاب کو دور فرما دیا۔ یعنی حضرت یونس کی جو قوم تھی نا، انہوں نے مطلب انہوں نے اس طرح دیکھا عذاب سے کیسے ان کو جو ہے وہ ملی نجات۔ انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائی۔ وہ ایک واحد قوم تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب لاتے لاتے اس کو واپس ڈال دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو۔ یونس کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے اس سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں سے ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا۔ پھر یونس علیہ السلام کا کشتی پر سوار ہونے کا کیا واقعہ ہے؟ یونس علیہ السلام جا کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ کشتی ڈگمگانے لگی، یعنی بہت زیادہ ہیوی ہو گئی تو وہ ڈگمگانے لگی اور لوگوں کو غرق ہونے کا خطرہ پیدا ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ قرآن اندازی کی اور اس کے اندر ایک آدمی کو کشتی سے یعنی اس کے اندر سے قرآن نکلا اور انہوں نے یہ قرآن اندازی کی کہ ہم کسی ایک شخص کو نکال دیں گے تو اس کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ قرے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا مگر انہوں نے آپ کو کشتی سے نکالنے سے انکار کر دیا۔ ان کی قوم نے انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی تو پھر بھی آپ کا نام نکلا، حتیٰ کہ جب تیسری بار قرآن اندازی کی تو پھر بھی آپ ہی کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر وہ قرہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، قرہ ان کے نام نکل آیا۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحرۂ خزر سے ایک مچھلی کو بھیجا، یعنی اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وہی مطلب ایک طرح سے کی تھی، اور وہ دریاؤں کے پانی کو چیرتی ہوئی آئی اور اس نے اس وقت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور جب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تھی یعنی فوراً ہی نگل لیا۔ اللہ نے اس مچھلی کی طرف وہی نازل فرمائی تھی کہ تو نے یونس کے گوشت کو نہیں کھانا، یعنی ان کو صحیح سلامت، اور نہ ہی اس کی ہڈی کو، ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ وہ تمہارے جو پیٹ ہے وہ ان کے لیے محض کیا ہے؟ ایک جیل ہے، ایک محض قید خانہ ہے۔ پھر دیگر آیات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ سورۃ الصافات میں ہے، اور بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا پھر وہ قرے میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اور اس حال میں وہ مستحق ملامت ہوا۔ یعنی اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ ایک کثیر تعداد کا ایمان قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز میں یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا۔ وَذَنُّونَ مچھلی، ذنون سے مراد یونس علیہ السلام ہے، نون جو ہے وہ مچھلی کو کہتے ہیں، جو کہ مچھلی نے انہیں اللہ کے حکم سے نگل لیا تھا، اس لیے اللہ نے اس لقب کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ہمارے بندے اور ہمارے رسول ذنون یعنی یونس کو خوبصورت ذکر اور اچھی تعریف کے ساتھ یاد کرے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، نَقْدِرَ عَلَيْهِ اس میں کیا ہے؟ ہم اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں اور ہم اس طرح اس کو سزا دیتے ہیں۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں، اس کے اندر کیا ہے؟ اندھیروں سے مراد ہے۔ اندھیروں میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ رات کا اندھیرا ہے، پھر ایک سمندر کا، اوشن کا اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر تیسرا ان کا کیا ہوا؟ یعنی یہ 3 اندھیرے ان کے اس سینیریو میں، اس واقعے میں آئے۔ ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، اور تیسرا اس پورے اوشن میں جہاں پہ وہ مچھلی تھی اس کا اندھیرا۔ ان کے منہ سے ایک ہی کلمہ نکلا، ایک ہی جو ہے آیت نکلی، لَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کامل الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے پکارا اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ کی ذات کو ہر نقص، ہر عیب اور ہر آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا، اور اپنے ظلم اور جرم کا اعتراف کیا۔ انی کنت من الظالمین، یعنی ادھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو ظالم قرار دیا۔ اب یہاں پہ یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ ظلم کی جو ہے نا وہ 3 اقسام ہیں۔
ایک انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ظلم ہوتا ہے، ایک انسان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اور ایک انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ یہ جو سب سے بڑا ظلم ہے، اوبویسلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا مطلب یہ ظلم ہے، ہر کیٹیگری کا ایک اپنا طریقہ ہے، لیکن میرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے نا، آپ جب اپنے نفس سے جنگ کرتے ہو نا، یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہو، یہ تو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ یعنی اس بات پہ یہ ہم لوگ پلے سے باندھ لیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگو گے، اللہ تعالیٰ سے کسی رنج و غم میں، تکلیف میں کچھ مانگیں گے، اور بڑے دل سے پورے قول و قرار سے اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا، اور آپ کو اس دکھ و تکلیف کو دور کر دے گا۔ یہاں مومنوں کو ایمان لانے اور اس پر ثابت قدم رہنے، اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں پہلے مومنوں کو بھی اسی کے ذریعے نجات ملی تھی، اور یہ ہر اس مومن کے لیے وعدہ اور خوشخبری ہے جو کسی سخت تکلیف یا غم میں ہو، یہ کہ اللہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کو اس کی تکلیف سے نجات دے گا، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، اور اس کی تکلیف میں کمی کر دے گا، جیسا کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ تحلیل اور تسبیح کی بدولت غموں سے نجات ملنا۔ جب آپ تحلیل اور تسبیح، یہ کیا چیزیں ہیں؟ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور تسبیح کہتے ہیں سبحانک۔ تحلیل اور تسبیح ہر غم کو دور کر دیتے ہیں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اس دعا کو سختیوں میں اپنی پناہ گاہ بنائے، اور خوشحالی میں اس کو اپنی سواری بنائے۔ خوبصورت بات یہاں پہ کی ہے، اور اس وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے جو اللہ نے مومنوں کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھنے والے کو کی قبولیت میں یونس علیہ السلام کے ساتھ ملا دیں، یعنی جیسے ان کو اس چیز سے نجات ملی تھی، ایسے ہی اس کو بھی نجات ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون یونس علیہ السلام کی دعا جو وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول کی جائے گی، اور یہ پورے دل سے اور پورے اپنے ہوش میں اور پورے اس قول و قرار سے ہم لوگوں نے دعا مانگنی ہے کہ ہم لوگ اس بات پہ ہمارا پکا یقین ہو کہ یس، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دعا کے بدلے ہمیں ہمارے دکھ اور تکلیف کو دور کریں گے۔ پھر یہ دکھ دور کرنے والے کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو دکھ اور پریشانی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش ہے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی؟ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کی کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خواہش ہے، کوئی آپ کو غم ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو دور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کثرت سے یہ پڑھیں۔ پھر مصیبت زدہ کی دعا۔ تبری کہتے ہیں کہ سلف صالحین ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے، اور اس کو دعا القرب یعنی تکلیف دور کرنے والی دعا کا نام دیتے تھے۔ یہ افضل ترین ذکر ہے۔ کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ افضل ترین ذکر ہے کہ بندہ اس کو پریشانیوں اور غموں سے چھٹکارا ملتا ہے، یعنی یہاں پہ بھی اس کو اگر ہم اس کو بھی پڑھیں گے تو یہ بھی کیا ہے، ہمارے پریشانیوں اور غم کو دور کرے گا۔ یونس علیہ السلام کی دعا کو دعا کہنے کی وجہ، یعنی ان کو یہ اس چیز کو دعا کیوں کہی تھی؟ دعا کی جو ہے نا دو اقسام ہے، ایک ہے دعا ثنا یعنی تعریف پر مبنی۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی ثنا بیان کرتے ہیں، آپ اس کی حمد بیان کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اسماء حسنہ یعنی اس کے صفاتی ناموں سے اس کو بلاتے ہیں۔ اور دوسرا دعائے طلب یعنی درخواست پر مبنی، یعنی اپنے غموں کے بارے میں بتانا، اپنی تکلیفوں کے بارے میں بتانا، ان کو دور کرنے کی التجا کرنا اللہ تعالیٰ سے، تو یہ ہوتی ہے دعائے طلب۔ اس دعا کی گنتی متعین نہیں ہے، یعنی کچھ ایسی تسبیحات ہیں جس کی گنتی متعین کی گئی ہے، لیکن اس جو تسبیح ہے اس کی کوئی بھی متعین گنتی نہیں ہے۔ اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی محدود گنتی وارد نہیں ہوئی، تو یہی لازم ہے کہ اس کی کوئی حد بندی مقرر نہیں، جتنی چاہے جتنی مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھیں۔
اس دعا کی وضاحت کیا ہے؟ کمال توحید، کمال پاکیزگی، گناہوں کا پورا اعتراف، اور سبحانہ کا انی کنت من الظالمین، اللہ ہر نقص اور ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہے. یعنی اس کی بہت زیادہ اس میں بڑائی بیان کیا، اس کی حمد بیان کیا اللہ تعالیٰ کی. اس دعا میں 4 چیزوں کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے. ہم کس کو وسیلہ بناتے ہیں؟ ہم کبھی کس کے صدقے دعا کرتے ہیں، کبھی پیروں فقیروں کے پاس جا کے اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 4 چیزوں کو وسیلہ بنانے کی ذکر کیا ہے. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ پہ توحید، اللہ کی توحید. دوسرا اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک قرار دینا. پھر تیسرا اپنی عبودیت کا اقرار کرنا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا. دعا کی قبولیت کے اسباب. ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ جہاں تک مچھلی والے کی دعا کا تعلق ہے تو اس میں رب کی کمال توحید اور اس کی کمال پاکیزگی بیان کی گئی ہے، اور اس میں بندے کا اپنے ظلم اور گناہ کا اقرار ہے. یعنی بالکل جھک جانا اللہ تعالیٰ کے سامنے، بس کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی سب سے زیادہ ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے. اور اپنے جتنے ہم لوگوں نے گناہ کیے ہیں وہ اس کے اندر اپنے تصور کریں اس چیز کو کہ ہم لوگوں نے مطلب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے وہ گناہ کیے ہیں، اور تو ہی اس کو جو ہے وہ ہمیں معافی دے گا. اور اس میں بندے کا اپنے ظلم اور گناہ کا اقرار بھی ہے، اور یہ مصیبت پریشانیوں اور غم اور علاج میں سب سے مؤثر علاج ہے. سبحانہ کا یہ لفظ تسبیح سے لیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے افعال اور اقوال میں ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. سبحان اللہ. اور اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شان کے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز بعید ہے جو اللہ عز و جل کی قدر اور اس کے مرتبے اور اس کے مقام کے برابر نہیں ہے. اور یہ کہ وہ دنیا میں تمام جہانوں سے برتر اور اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کا کمال ہے. اس کی کمال کی کیا کہنے، ہر چیز میں کمال ہے، ہر چیز میں پرفیکشن ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں پرفیکٹ ہے، وہ چیز پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ کا ورڈ کبھی اپنے لیے یوز نہ کریں، کیونکہ صرف ایک ذات ہے جو کون ہے؟ اللہ. اللہ ہی کی ذات پرفیکٹ ہے، اسی کے وہ ہی پرفیکشنسٹ ہے. تبھی تو یہ پوری یونیورس بنائی ہے جس میں ایک بھی آپ کوئی نقص یا کوئی چیز نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مکمل بنایا ہے. پھر اللہ سے ظلم کی نفی اور اپنے ظلم کا اعتراف کرنا. یہ دعا بہت لطیف طریقے سے معافی کی دعا ہے، درخواست کرتی ہے. انہوں نے اپنی ذات پر اپنے ظلم کرنے کا بھی ذکر کیا ہے. پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا حاجات پوری کرنے کا سبب سے افضل دروازہ ہے. بندے کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اقرار کرنا چاہیے اور اللہ سے درگزر اور معافی طلب کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی ان غلطیوں کو معاف کر دے جو اس نے دنیا میں کی ہیں، اور یہ آرزویں اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ سب سے بہتر اور افضل دروازہ ہے. سید الاستغفار میں اللہ کی عبودیت اور اپنی بندگی اور گناہوں کا اعتراف ہے. یہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ، آپ میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں آپ کا بندہ ہوں اور اپنے عہد اور اپنے وعدے پر حسب استطاعت قائم ہوں. میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ہر اس برائی سے جو میں نے کی ہے. میں آپ کے احسانات کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. بس مجھے بخش دیجیے، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. پھر ایمان کی افضل ترین شاخ توحید، لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کہنا. پھر سب سے بہترین ذکر بھی کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے پر آسمان کے دروازوں کا کھل جانا. یعنی آپ جتنے دل سے، جتنے شوق سے، جتنا کانشیس ہو کے یہ دعا کریں گے، اللہ کی رحمت کا اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی. سبحان اللہ. اور اسے کیا ہوگا؟ آسمان کے دروازوں کا کھلنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے والا کلمہ وہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟
पहले मैंने आपको बताया ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसकी कोई तादाद मुतय्यन नहीं है, इसको कसरत से पढ़ें। फिर एक और मैंने आपको दुआ बताई, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह जो है सबसे ज़्यादा खुलूस दिल से जब आप पढ़ेंगे तो उससे भी आपको क्या है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी शिफात होगी इंशाअल्लाह। फिर मसाइब से जो यानी मुश्किल परेशानियों से निजात दिलाने वाला ये कलमा है। फिर जन्नत में ले जाने वाला कलमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में फौत हुआ कि वो जानता था कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। इसकी कलमे की वजह से आग से निकाला जाना, मरने वाले को ख़ास तौर पर इसकी तलकीन करनी चाहिए, यानी ये बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। सुब्हानका तस्बीह से ना तकदीरें बदल जाती हैं। अहले इल्म में से किसी का कहना है कि मैंने कुरान में तस्बीह को तलाश करना चाहा तो मैंने एक अजीब चीज़ पाई। मैंने पाया कि तस्बीह तकदीर को टाल देती है, जैसा कि यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े में है। कितनी मुश्किलों में थे वो, कितना डर होगा, कितना खौफ होगा। आप एक अंधेरे कमरे में भी हो ना, 2 सेकंड के लिए भी ना, तो आप वहाँ पे रुक नहीं सकते। आपको कोई लाइट चाहिए, कोई सोर्स ऑफ लाइट चाहिए कि वो आपके ऊपर पड़े और आपके दिल को सुकून मिले। वो पूरे ओशन में अकेले एक मछली के पेट में बिल्कुल अंधेरे में सिर्फ अल्लाह का आसरा। तो उन्होंने जब सच्चे दिल से ये दुआ मांगी, उनका ईमान कितना ज़्यादा था कि उन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए अल्लाह ताला से दुआ की। और अल्लाह के क्या कहने, अल्लाह ताला के उसके अंदर जो तस्बीह बयान की गई है, तो अल्लाह ने उस चीज़ को कबूल किया। तो हम लोगों को हर मुश्किल तकलीफ़ में, कोई मुश्किल परेशानी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी तकलीफ़ आए तो अल्लाह ताला से दुआ करें। और फिर यहाँ पे क्या बताया गया, किसका वसीला बनाएं? अल्लाह ताला की तौहीद का, उसकी अबूदियत का, उसके बारे में जो अल्लाह ताला की हम लोग मतलब सफ़ाती नाम है उनको वसीला बनाएं, ना कि दूसरों को, पीर फ़कीरों को जो है वो वसीला बनाएं। तस्बीह का अजीम मुकाम ये इतना पुरमौसर और इस दर्जे तक पहुंचा हुआ है कि अल्लाह ने इसकी वजह से तकदीर को तब्दील कर दिया, जैसा कि यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या पेश आया। फिर तमाम मखलूक़ात का तस्बीह करना, हम अपने बारे में तो कहते हैं लेकिन और भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं जो उसकी तस्बीह करती हैं। सूरह नूर में है, क्या तूने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह उसकी तस्बीह करते हैं जो आसमानों और ज़मीन में है। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का अपनी कौम को तस्बीह करने का हुक्म, सब्बहु बुकरतन व अशिया के पहले और पिछले पहर तस्बीह करो, यानी फजर के वक्त और असर के वक्त तस्बीह करें। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, और मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक बोझ बटाने वाला बना दे हारून को, जो मेरा भाई है। इसके साथ मेरी पुश्त मजबूत कर दे और उसे मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम तेरी बहुत ज़्यादा तस्बीह करें। फिर अहले जन्नत का तस्बीह करना, इनकी दुआ इनमें ये होगी, पाक है तो ए रब, और उनकी आपस की दुआ इन बाक़ात में सलाम होगी। फरिश्तों का तस्बीह करना, फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और इन लोगों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं जो ज़मीन में है। तस्बीह करने के क्या फ़ायदे हैं? तस्बीह करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अल्लाह के यहाँ उसकी कुर्बत और फजीलत पाने का रास्ता जो है ना वो आसान हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अल्लाह की अज़मत का जो जिक्र करते हो, यानी तस्बीह, तहलील और तहमीद के अल्फाज कहते हो, वो अर्श के गिर्द चक्कर लगाते हैं। सुभान अल्लाह। कभी वो कीज़ देखी है ना, या वो बर्ड्स देखते हैं जो ऐसे राउंड राउंड चक्कर लगाते हैं, उसको ही बस अपने माइंड में ले आए। इन कलमात की ऐसी बिनबिनाहट होती है जैसे शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट। वो कलमात अपने जिक्र करने वाले की अल्लाह के यहाँ याद दिलाते हैं। क्या तुम में से कोई नहीं चाहता कि इसके लिए कोई ऐसा हो या हमेशा अल्लाह के यहाँ इसकी याद दिलाती रही जाए। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है कि जितनी ज़्यादा शौक़ से हम ये तस्बीहात करेंगे, वो हमारे अर्श के ऊपर जाएंगी और पूरी चक्कर लगाएंगी, यानी हमारी सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला के सामने। तो अपना ज़बान जो है ना इन जिक्र से जो है ना तर कर ले। फिर हमारे सबसे बड़ी बात, दिल की तंगियों को और घबराहट में और सीने की घुटन को ये दूर करने वाली तस्बीहात हैं। परेशानी हो, डर हो, खौफ हो, उसको दूर करने का ज़रिया भी है। और तस्बीह का करना ना सदका भी है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में जो कोई आदमी सुबह करता है तो इसके हर जोड़ पर सदका लाजमी है। तो हर मर्तबा सुभान अल्लाह कहना
صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی آپ کو کسی کو جو ہے آپ نیکی کا حکم دے رہے ہو تو وہ بھی آپ کے صدقہ جاریہ میں ہوگا، پھر آپ جب کسی کی برائی سے روکتے ہو تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ کے ذریعے نیکیاں ملنا اور گناہوں کا ہٹنا ہے۔ ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین آسمان کا بھر جانا، 100 بار سبحان اللہ کہنا، اور کہنا کیا ہے، 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا توبہ کرنے والوں سے محبت کرنا، یعنی اوبویسلی اپنے گناہوں کا اعتراف ہے نا، تو بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس دعا سے حاصل ہونے والے کیا فوائد ہیں؟ اس دعا میں جامع آداب اور پاکیزہ کلمات ہیں، ان کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ کچھ طلب کرنے کے بجائے اشارتاً دعا کا جواز، جیسا اس دعا میں اشارتاً بات کی گئی ہے۔ دعا کے آداب اور قبولیت کے اسباب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ ان الفاظ میں دعا کے جامع آداب اور قبولیت کے اسباب جمع ہیں۔ بندہ اپنی دعاؤں میں اور اپنی پریشانی میں، اپنے غمی میں اور اپنی مصیبتوں کے وقت اس دعا کو کثرت سے اختیار کرے۔ تسبیح جو ہے وہ تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات کا سبب ہے۔ دعا میں اللہ کی توحید کا ذکر کرنا ہے۔ پھر یہ ہلاکتوں سے بچانے والی دعا ہے۔ گناہ، نعمتوں کے زوال اور عذاب کے حصول کا سبب بنتا ہے، تو جب ہم اس کا دعا کریں گے تو وہ ہم سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ رنج و غم کو دور کرتی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے انسان کا۔ انسان جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی ادھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ اس دعا میں کہ انسان جو ہے نا بالکل مجبور ہے اللہ کے سامنے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت کو ہر چیز پر پوری طرح اس کی قادر رکھنا ہے، یعنی وہی ہر چیز کا قدردان ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر بھلائی پہنچانے اور تکلیف ہٹانے پر قادر وہی ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ اللہ ہی کو پکارنا، اللہ سے اپنے حکام کا اظہار کرنا، بہت خشیت کے ساتھ اپنے شکوے اللہ تعالیٰ سے بیان کرنا۔ کوئی دوست نہیں ہے آپ کا شکوہ سننے کے لیے، تو آپ کیا کریں، 2 نفل نماز پڑھیں، جان نماز پہ بیٹھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ شکوہ ہے جو اس کے بارے میں ہمارے دل تنگ ہو رہا ہے، اس دل کی تنگی کو دور کر دے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سے ہمیں جو ہے نا اچھا گمان ہوتا ہے، اور پھر اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا ہے، اللہ پر ہر چیز کے اوپر بھروسہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر مومن کی مسلسل آزمائش کس چیز پر ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ جتنی مصیبت بڑی ہوتی ہے نا، اتنا بڑا اجر بھی ہوتا ہے، اگر ہم اس کو صبر سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے مطلب ہم کرتے رہیں نا اس مصیبت کے اندر، تو پھر وہ مصیبت اگر جتنی بڑی ہوگی اتنا بڑا اس کا اجر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی مصیبت بڑی ہوگی اتنا ہی اجر بڑا ہوگا۔ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے فیورٹ بندے ہیں اگر آپ کے اوپر آزمائشیں و تکلیفیں آتی ہیں۔ مومن کے لیے اگر ہر غم، تکلیف اور ڈپریشن میں بھی اس کا باعث اجر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ یہ سوچیں کہ جو آپ کے اوپر یہ تکلیف آئی ہے نا، اس سے آپ کے جو گناہ ہے نا وہ اس کا کفارہ ہوگا۔ یہاں تک کہ جو چوٹ بھی اسے پہنچتی ہے یا اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پازیٹیو جو ہے نا مشغولیت اپنانا، اچھے کاموں میں مصروف ہونا، یعنی کسی مسلمان کو خوش کرنا، اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا، اس کا کوئی قرضہ جو ہے وہ چکا دینا اور اس کو کھانا کھلا دینا، اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا، اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ایسے مومن کے ساتھ جس کو کوئی مشکل پریشانی ہے، اس کے اوپر اس کے پاس بیٹھ کے آپ اس کی دل آزاری کرتے ہیں تو اس کے یہ بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبوب ترین چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ذکر کے نا کچھ بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں ہماری زندگی میں۔
ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوابل الصویب میں ذکر کے کچھ فوائد درج کیے ہیں۔ یہ شیطان کو بھگا دیتا ہے اور اس کا قلع کما کر دیتا ہے اور اس کی قوت کو توڑ دیتا ہے۔ یہ رحمان عزوجل کو راضی کرتا ہے۔ یہ دل سے غم اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ دل کے لیے فرحت، مسرت اور خوشی کو کھینچ لاتا ہے۔ دل اور جسم کی طاقت بخشتا ہے۔ یہ دل اور چہرے کو منور کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے اسکن پہ جو ہے وہ شائن چاہیے نا، تو اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ یہ رزق کو کھینچ لاتا ہے۔ یہ ذکر کرنے والے کو روب، حلاوت اور تازگی کا لباس پہناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر نماز سے ہم لوگوں نے مدد لینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خوف اور غم سے نجات کا کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے۔ ہر چیز کے اندر نماز کو کیوں لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ یہ جب سب سے قریب ترین چیز ہے اللہ کی عبادت میں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب یہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں۔ خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ کی حفاظت کرنے والا۔ یہ سارے جو چیزیں ہیں نا، یہ سب اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ یہ بھی تسبیح میں ہے، یہ بھی تسبیحات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو یہ ہم لوگوں کو نماز دی ہے نا، اس میں بھی تسبیح ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ غم و پریشانی میں جب بھی کوئی ہو تو آپ نماز کا سہارا لیں، پھر نمازوں کی حفاظت کریں۔ پھر چاش کی 4 رکعت نماز پڑھنا کہتے ہیں دن بھر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے بڑی مصیبت کو یاد کرنا، اس سے بڑی مصیبت کو یاد کر لینا، یعنی اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت ہو چکی ہے اور اس میں آپ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان تکلیف جو آپ لوگوں کو اس وقت تکلیف ہوئی اس کو یاد کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمانا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیحات بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تو میں صبر نہیں کر سکی، اس وقت تو میں تکلیف کو اپنے اوپر میں نے بہت زیادہ اپنے اوپر وہ کر لیا تھا، دنیا کے اس میں لگ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ پھر تکلیف آنے پر دعا کرنا، ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ پھر پریشان کن معاملات میں مانگے جانے والی دعا کون سی ہے؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پریشان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، والے تیری رحمت کے وسیلے سے میں فریاد کرتا ہوں۔ قرب کے وقت کی دعا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے تک میرے نفس کے حوالے نہ فرما اور میرے سارے معاملات کو درست فرما دے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو موسٹلی ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک دعاؤں کی کتاب بتاؤں، اور وہ ایپ بھی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب آپ اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، بہت اور بھی ہیں، انشاءاللہ میں اگلی کسی لائف میں آپ لوگوں سے اس کو شیئر بھی کروں گی۔ جیسے دعا کیجئے ایک ایپ ہے، اور اب صبح شام کے جو ہمارے اذکار ہیں ان کی جو ہے ہمارے پاس جتنے بھی اذکار ہیں وہ ہیں۔ تو آپ کو اگر مشکل لگ رہا ہے کہ آپ کس چیز کو مخصوص پکڑیں، تو آپ ان ایپس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر اس سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کرم فرمائے گا۔ اب ہم لوگوں نے کرنے کے کام کیا ہے ہمارے؟ اب یہ یونس علیہ السلام کی جو دعائیں نا، آیت کریمہ ہے، اس کو اپنے کثرت سے پڑھنا ہے، اپنے خاص طور پہ رمضان ہے، آپ کی کوئی مشکل پریشانی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ تسبیح کی ایک بہت خوبصورت یہاں پہ چیز بتائی گئی ہے۔ آپ کو کوئی غم و پریشانی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غم میں پریشانی میں ہی کرنا ہے، آپ اچھے حالات میں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہم بیان کریں، پھر مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کریں، ہر چیز، اور سچے دل سے رجوع کرنا ہے، خالی کھلی تسبیح نہیں کرنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ ہی نہیں کتنی دفعہ کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے کیا گناہ کیے ہیں۔ اپنے آپ کو کانشیس لیول پہ لے کر آئیں کہ آپ نے سے کیا گناہ ہوئے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے کیسے جو ہے وہ اس کی توبہ کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں۔ اللہ ہم سب کے غم، دکھ، پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرمائے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من